بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم کافی خراب تھا۔ آندھی چل رہی تھی اور بفرے ہوئے سمندر کی لہریں کناروں سے حالت جنگ میں تھیں۔ میں نے کھڑکی کھولی اور یہ خوف میں مبتلا کر دینے والا منظر دیکھنے لگا۔ میرے گھر اور سمندر کے درمیان ایک 6 فٹ کی سڑک کا فاصلہ تھا، پھر پتھروں کی قطار اور اس کے پیچھے ریت اور چھوٹے پتھروں کا ساحل۔ مگر اس وقت سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں ریت اور چھوٹے پتھروں کو اٹھا کر روڈ پہ پھینک رہی تھیں۔ ہر طرف ریت اور پتھر روڈ پہ بکھرے پڑے تھے۔ میں کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہا، پھر کھڑکی بند کی اور بستر پہ لیٹ گیا۔ کھڑکی سے آتی پورے چاند کی ادھوری چاندنی میں کمرے کے خدوحال میرے سامنے تھے۔ میں سوچ رہا تھا صبح اٹھ کے گھر کے سامنے روڈ سے ریت اور پتھر صاف کرنے پڑیں گے۔ انہی سوچوں میں آنکھ لگ گئی۔ صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے فریش ہونے کے بعد ایک کپ کافی کا بنایا اور باہر کا منظر دیکھنے کے لیے نکل آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کے مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ صاف ستھری سڑک میرے سامنے تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پہ آن کھڑا ہوا۔ کسی بھیل کی طرح پہلے دائیں اور پھر بائیں گردن گھمائی۔ حد نگاہ تک سڑک صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ سڑک کے کناروں پہ رات کے طوفان کے اثرات تو تھے، مگر ریت اور پتھر غائب تھے۔ سڑک پہ پڑے پتھروں کی رگڑ اور ریت کی بنی لکیروں سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہاں صفائی کا کام کیا جا چکا ہے، مگر اتنی جلدی؟ یہ بات ذرا حیرت کر دینے والی تھی۔ میں یہاں کے بلدیات کے نظام کو سمجھنے میں لگ گیا۔ یہ تلاش ذہن کی حد تک تھی۔ سوال ذہن میں رکھ دیا۔ کچھ دن بعد میری ایک دوست نے مجھے کام کے سلسلے میں کال کی۔ میں اگلے دن پہنچ گیا۔ میں کام کر رہا تھا، ساتھ ہم سیاسی، مذہبی اور معاشرتی معاملات پہ گفتگو بھی کر رہے تھے۔ یہ ہمارے درمیان دوستی کا سبب بھی تھا۔ میں نے ذہن میں رکھا سوال نکالا اور داغ دیا۔ محترمہ، آپ کے بلدیاتی ادارے کیسے کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے دوسرے سرکاری ادارے۔ یہ بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی سیاسی مداخلت؟ کہنے لگی سیاسی مداخلت کس بات میں؟ میں نے کہا یعنی گاؤں کی صاف صفائی، سڑکوں کی مرمت وغیرہ کے لیے آپ کے گاؤں کا سربراہ تو کہتا ہوگا۔ وہ ہنستے ہوئے بولیں ہم کیوں کہیں گے، یہ ان کا کام ہے، وہ ہر روز اپنا کام کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر نہیں کریں گے تو نوکری سے جائیں گے۔ میں نے کہا فرض کرو اگر وہ نہیں کرتے صاف صفائی یا مرمت کا کام تو؟ وہ بولیں تو ان کو وضاحت دینی ہوتی ہے کہ وہ کس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے، وہ ہمیں پیشگی اطلاع دینے کے پابند ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارے گاؤں کی کمیٹی کے ارکان عدالت میں اس سرکاری افسر کو لے جائیں گے اور وہاں اس افسر کو اپنی اس حرکت کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ عدالت اس سرکاری افسر کو جرمانہ یا نوکری سے فارغ بھی کر سکتی ہے۔ ہم ٹیکس ان کو کس بات کا دیتے ہیں؟ اسی بات کا تو دیتے ہیں۔ بجلی کا محکمہ ہو یا پانی کا، وہ کسی بھی تکنیکی مرمتی کام سے پہلے ہمیں آگاہ کرنے کے پابند ہیں۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل چکا تھا، مگر اب نیا سوال ذہن میں گردش کرنے لگا۔ ہم روز کہتے ہیں مغربی جمہوری نظام ہم پہ مسلط ہے، مگر یہاں اور میرے ملک کے نظام میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس سادہ سے بلدیاتی نظام کو ہم کیوں نہیں اپنا سکے؟ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ میں ایک بار پھر اپنے گھر کے سامنے سڑک پہ کھڑا دوسرے سوال کا جواب تلاش کرنے لگا۔ دور پہاڑوں میں ڈوبتا سورج کچھ لمحوں کے لیے جیسے رک گیا۔ ذہن میں دوڑتی سوچ کی لہروں میں جیسے ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ میرے ملک میں ایسا بلدیاتی نظام کیوں نہیں ہے؟ 70 سال سے ہم پہ مسلط حکمرانوں کی فہرست میں کیا کوئی ایک بھی اتنا قابل نہیں؟ نہیں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ جواب کچھ اس طرح ہے کہ اگر میرے گاؤں، دیہات، گلی محلے کے بنیادی مسائل حل ہو گئے تو میری قوم روٹی، کپڑا اور مکان مانگنے لگے گی، اور اگر ان کو روٹی، کپڑا اور مکان مل گیا تو میری قوم تعلیم مانگنے لگے گی۔ تعلیم دے دی تو عوام باشعور ہو جائے گی،
शऊर आ गया तो सवाल करेंगे, ये पूछने लगेंगे कि बताओ तुम्हारे कारोबार कैसे बने, ये शुगर मिलें, ये आटे की मिलें, ये पोल्ट्री फार्म, ये बड़े बड़े किराए के बिजली घरों में इन्वेस्ट, ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में सरमायाकारी कहाँ से आई। ये पूछेंगे बताओ मेरी तो सारी उम्र 1 से 2 जमा करने में लग गई, तुम्हारे बच्चे 20-20 साल की उम्र में अरबों का कारोबार कैसे बना गए। बताओ हमें, हम तुम्हें तुम्हारे बाद तुम्हारी औलादों को वोट क्यों दें। क्यों मेरे मुल्क के बुजुर्ग सियासतदान तुम्हारे बच्चों के बड़ा होने का इंतज़ार करते हैं कि वो उनको अपना लीडर बना सकें। नहीं, ये जुल्म नहीं होगा। ये अपनी औलादों की बादशाही इस तरह तबाह नहीं कर सकते। ये तुम्हें मगरब जैसा बल्दियाती निज़ाम नहीं देंगे। मैंने थक के नज़रों को नीचे कर लिया। डूबता हुआ सूरज मुझे मेरी उम्मीद की तरह लगा। मेरी कौम को अभी वक्त लगेगा ये सब समझने में। जहन में फिर सवाल था। अब ये सवाल मेरे जहन में था कि मगरब को ये निज़ाम किसने दिया। क्या मुझे इस्लाम ने भी ऐसा कोई बल्दियाती निज़ाम दिया है। मेरे जहन को फिर जुस्तजू मिल गई। मैं वापस अपने कमरे में लौट आया और सोचने लगा।